الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيبي اللهم يا حبس اللهم ارحمنا بجانب المعصية رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا سبحان ربك رب العزة عما يصفون ما شاء الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ میں 6 باتوں کا حکم دیا جن میں 3 باتیں کرنے کی ہیں 3 باتیں نہ کرنے کی. جو کرنے کی ہے ان میں سب سے پہلی بات ہے عدل اور انصاف کرنا. اس ضمن میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند واقعات خلفائے راشدین کے عدل و انصاف کے واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ عدل عملی طور پر حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے. کسی کو یہ بہانہ نہ ملے کہ اس دنیا میں عدل نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام نے خاص طور سے خلفائے راشدین نے وہ چیز کر کے دکھائی. جو آدمی عادل ہوتا ہے انصاف پسند، بلکہ حدیث پاک میں عادل حکمرانوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں بیان کی گئی، خوشخبریاں سنائی گئی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولو. فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لینے والے اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر رحمان کے دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے.
جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ اہل الجنتی ثلاثۃ، ذو سلطان مقسط موفق، عادل حکمران جسے اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ نمبر 2، رجل رحیم رقیق القلب، وہ آدمی کہ جو ہر قریبی مسلمان رشتہ دار کے لیے مہربانی کرنے والا اور نرم دل ہو۔ رقیق القلب لکل ذی قربہ مسلم۔ اور نمبر 3، عفیف متعفف ذو عیال، وہ آدمی کا جو پاک دامن اور پاک باز عیال دار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو عدل کی ترغیب دینے کے لیے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ عادل بادشاہ کا ایک دن 7 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور زمین میں جو حد شرعی حق کے ساتھ قائم کی جائے وہ زمین میں 40 دن تک لگاتار بارش سے زیادہ صفائی اور ستھرائی کا سبب بنتا ہے۔ شرعی حدود جہاں قائم کیے جاتے ہیں وہ زمین روحانی اعتبار سے اتنی پاک صاف ہو جاتی ہیں جتنی کہ 40 دن تک مسلسل بارش برسنے سے زمین کا ظاہر پاک صاف ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ روحانی طور پر وہ جگہ پاک صاف رہتی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ عادل حکمران اور بادشاہ جو قوم اور ملت کی فکروں میں اپنا وقت لگاتے ہیں وہ وقت سالوں کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اصلاح عالم کی سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عدل و انصاف قائم کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت جیسے بشیر ہے بشارت دینے کی، ایسے آپ کی ایک صفت نذیر بھی ہے۔ نذیر کے معنی ڈرانے والے۔ تو جہاں آپ نے عادل بادشاہوں کی بشارتیں سنائی وہاں بدخواہ امیر اس کی کیا کیا سزائیں ملنے والی ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں آپ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جس آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالی کسی رعایا کا ذمہ دار بنائے اور وہ اس حالت میں مرے کہ اپنی رعایا کے حق میں وہ خیانت کرنے والا ہو، تو ایسے آدمی پر اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرے گا تو اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو کسی مسلمانوں کے معاملے میں ذمہ دار بنایا گیا ہو پھر وہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے تو وہ آدمی جہنمی ہے۔ من ولی من امر المسلمین شیئا فغشهم فهو فی النار۔ گویا کہ حکمرانوں کی ایک کوتاہی اس کی وجہ سے جنت میں وہلے میں داخل ہونے سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد
پھر تو وہ ایمان کی وجہ سے جنت میں اس کا داخلہ ضرور ہوگا۔ ظالم جب تک ظلم کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مہلت دیتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ سدھر جائے۔ مہلت دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ پاک اس کو پکڑتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی پکڑ کیسے ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ظالم اپنے ظلم میں آگے بڑھتا ہے لیکن تباہیاں بربادیاں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اس لیے کہ مظلوم پھر اس کے لیے بد دعا کرتے۔ بخاری شریف میں ہے اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک وہ بد دعا پہنچ جاتی ہے۔ اور وہ مظلوم کی آہیں آسمانوں تک کیسے جاتی ہیں؟ جیسے کہ آگ کا شعلہ اس کی شراریں اوپر کی طرف جاتی ہیں، ایسے ہی مظلوم کی آہیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں۔ تو جہاں پر عادل بادشاہ کی برکتیں اور عادل بادشاہ کا وجود دنیا کے لیے باعث رحمت ہے، ویسے ظالموں کا وجود بھی دنیا کے لیے باعث پریشانی ہے۔ قیامت کے دن چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا، ان میں وہ ظالم بادشاہ بھی ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھر کے دروازے پر تشریف لے گئے جس میں قبیلہ قریش کے کچھ لوگ موجود تھے۔ آپ نے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا اس گھر میں قریشی کے علاوہ کوئی دوسرے خاندان کا فرد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں جتنے لوگ شامل ہیں سب قریشی خاندان کے۔ اور پھر اس میں یہ کہا کہ ایک ہمارا بانجا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، بانجا بھی جو ہے وہ قوم کے ننیال میں شریک ہوتا ہے۔ پھر ان سارے قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ھذا الامر فی قریش، یہ حکمرانی قریش میں رہے گی، ما اذا استرحموا رحموا، جب تک کہ ان سے جب فریاد کی جائے تو وہ رحم دلی سے کام لیں گے، اور جب وہ فیصلہ کریں گے تو عدل و انصاف کا دامن چھوڑیں گے نہیں، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اور جب مال تقسیم کریں گے تو اس میں کسی پر زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ وہ مال تقسیم کرنے میں بھی برابر سرابر کریں گے۔ ان میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا، جب کوئی ان چیزوں میں سے کوئی قریش کا لوگ نہیں کریں گے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی فٹکار ہے۔ اللہ پاک اس کی فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی، کسی طرح کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے کہ حکمران ہی عادل ہوں،
بلکہ اگر کسی کے دو بیویاں ہیں تو ان میں بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی عورت پر کفایت کرو، اور اگر دو عورتیں ہیں اور انصاف نہیں کیا تو حدیث پاک میں ہے من کان لہ امرأتان فمال الی احداہما دون الاخرى جاء یوم القیامت وشقہ مائل، جس کی دو بیویاں ہوں پھر وہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف مائل ہونے لگے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، اس پر فالج کا اثر ہوگا، ایک حصہ پر ایسا جیسے کہ لقوہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا لقوہ ایک حصے پر ہوگا۔ اس کی بہت تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بھی فرمائی ہے۔ پھر اولاد کے درمیان میں بھی انصاف کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، ان کے ایک صاحبزادے دوسری بیوی سے تھے، تو ان کی جو دوسری بیوی تھی وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ آپ کا یہ جو غلام ہے وہ غلام مجھے دے دو، حالانکہ ان کی دوسری اولاد بھی تھی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی نے کہا کہ نہیں، میں ایسی بات مانوں گی نہیں جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آپ قبول نہ کر لیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لے کہ ہاں یہ میں نے غلام دے دیا۔ اس صحابی کا نام تھا بشیر اور ان کے بیٹے کا نام تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر پہنچ گئے کہ حضرت میں اس کے نام یہ غلام کر دیتا ہوں، نعمان کے نام، آپ اس کے گواہ بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری نعمان کے علاوہ دوسری بھی اولاد ہیں؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو کیا آپ نے اپنے دوسری اولاد کو بھی اس طرح کا ہبہ کیا ہے؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور تمہاری اولاد کے درمیان میں بھی انصاف کرو۔ اور یہ کیا بات ہے کہ تم ظلم پر مجھے گواہ بنا رہے ہو؟ یہاں تک کہ میراث کے مسائل تو خیر مرنے کے بعد جاری ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے درمیان برابری کرے گا۔ مرنے کے بعد تو فرق ہے، لڑکے کو ڈبل ملتا ہے، لڑکی کو سنگل ملتا ہے، لیکن ایک آدمی اپنی زندگی ہی میں مال کو تقسیم کر دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکے میری لڑکیوں کو حصے برابر نہیں دیں گے، تو وہ زندگی میں مال تقسیم کر دینا چاہتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں اگر تقسیم کر رہا ہے باپ تو لڑکا اور لڑکی دونوں میں فرق نہیں کرے گا، جتنا لڑکے کو دے رہے ہیں اتنا ہی لڑکی کو دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اگر باپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے مال میں سے فلاں میرے بیٹے کو جس نے میرا خیال نہیں کیا اس کو بالکل نہ دیا جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے۔
حدیث پاک میں ہے من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جو آدمی اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اس کو جنت کے حصے سے محروم کر دے گا۔ وارث کو محروم کرنے کی بہت سی شکلیں ہیں، لکھ کر گیا فلاں بیٹے کو کچھ بھی مت دینا، فلاں بیٹی کو کچھ بھی مت دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زندگی ہی میں ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی سارا مال بیچ دیا اور اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، مقصد اس کا کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے وارث کو میرے مال میں سے کچھ بھی نہ ملے۔ تو اگر اس نیت کے ساتھ بیچا ہے اور اس نیت کے ساتھ وہ مال خرچ کر دیتا ہے تو یہ ثواب کے بجائے اس کو اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ تمہاری نیت صحیح نہیں تھی۔ تو یہ پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کرنے کی کہی ہے وہ ہے انصاف، ان اللہ یأمر بالعدل۔ دوسرے نمبر پر ہے والاحسان۔ احسان عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا کسی کام کے اندر حسن پیدا کرنا، کسی کام کے اندر خوبی پیدا کرنا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کام اچھی طرح کیا کرو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھی طرح کام کو کرے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ بہت سی آیات میں اس طرح کے معنی احسان کے استعمال میں آئے ہیں، لیکن احسان کا ایک معنی ہے عبادات میں خوبی پیدا کرنا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما عملوا۔ ایک آدمی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ تسلی کی 2 رکعت پڑھتا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہے، رکوع کی تسبیح تجوید کے ساتھ، ہر عمل کو اطمینان کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، اور ایک آدمی 20 رکعت پڑھتا ہے لیکن اس میں کسی چیز کا لحاظ نہیں کرتا، بس رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، کھڑا ہو گیا، اس طرح جلدی جلدی اس نے 20 رکعت پڑھ لی۔ اللہ کی نظر میں یہ 2 رکعت جو تسلی کی پڑھی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوگی بنسبت اس آدمی کی 20 رکعت اٹھک بیٹھک والی پڑھنے سے۔ جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان طالب علم کی شکل میں آ کر 4 سوال کیے تھے۔ ان 4 سوالوں میں ایک سوال تھا، یا محمد اخبرنی مل احسان، اے محمد مجھے آپ بتائیے احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں تو یہ چیز ممکن ہے نہیں، لہذا تم اس مراقبے کے ساتھ نماز پڑھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن چلو میں دنیا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کا یقین تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ یہ احسانی کیفیت ہر عبادت میں آ جاوے۔
اس کے لیے بزرگان دین مجاہدے کرواتے ہیں، اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہی آسان ہے، عمل کو خالص کرنا، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ الاخلاص فیہا والخشوع وفراغ البال، عبادت کرتے وقت خلوص اخلاص کا خیال رکھنا، خشوع اور خضوع اور دل جمعی کا خیال رکھنا، اور معبود حقیقی کی ذات عالی کا تصور رکھنا، شروع سے لے کر آخر تک عبادات میں کسی طرح کی کوئی جھول نہ آوے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی رعایت ہو، اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت شان کا استحضار ہو۔ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں اسی آیت، اسی حدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسی آیت کے ٹکڑے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے اصولوں میں سے ایک عظیم اصول کو بیان کیا ہے، ایک بہترین ضابطہ بیان کیا۔ جو لوگ مقام صدیق تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس کے لیے محنت کریں، مجاہدے کریں۔ بہرحال یہ کہ دوسری چیز احسان ہے، کاموں میں خوبی پیدا کرنا یہ بھی احسان ہے، اور اپنے عمل میں احسان کی صفت، اللہ کی رضامندی والی کیفیت کے ساتھ اپنے عملوں کو کرنا۔ اس کے علاوہ دوسرے معنی بھی ہیں احسان کے، حسن اخلاق کو بھی احسان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ کریم یحب الکرم ومعانی الاخلاق ویبغض صفصافها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کریم ہے، کرم اور بلند اخلاق کو پسند فرماتے ہیں اور گھٹیا عادتوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے، ان مقاصد میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ بہرحال یہ کہ احسان کا یہ دوسرا مقام ہے یا دوسرا معنی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ میدان محشر میں اعمال کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہے تو وہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید بات آئندہ کریں۔ تشریف رکھیں، مولانا کامران صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في
كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم Respected brothers and elders, mothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Alhamdulillah, yesterday we concluded with verse number 20. We are in the story of Yusuf alayhi salam, the only story in the Holy Quran which is told from beginning to end chronologically. The only story in the Quran which Allah subhanahu wa ta'ala has called the best of stories. Is the story in which there are many, many different lessons for us as we have been, trying to get a glimpse of. We are currently in the part where the brothers, they eventually, after ditching Yusuf alayhi salam in this well, they come to their father Yaqub alayhi salam, crying, making excuses, saying, a wolf ate our brother. To this, Hazrat Yaqub alayhi salam, he recognizes that these brothers, they are not speaking the truth. They are not speaking the truth, and then he says, فَالصَّبْرُ الْجَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. I will have beautiful patience. So beautiful patience is the only way to deal with this. So this is where we kind of concluded with yesterday on the discussion of sabr. Sabr is one of those qualities which Allah subhanahu wa ta'ala, He discusses in so many different places in the Holy Quran. So many different, almost every other page, all over the Quran. Right? It is mentioned the rewards of sabr, the importance of sabr, having sabr. So our ulama, they mentioned that there are three types of sabr. There are three types of patience. Number one is sabr al-musiba. And we kind of talked about this yesterday. It is to have patience upon a difficulty. It is that when a person is going through any sort of difficulty, he bears it with patience, understanding and recognizing that Allah subhanahu wa ta'ala, one of the purposes for why He created us is to test us. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Allah ta'ala created us with purpose, right? In other places, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that do you think that you can say, آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, that the people could say that we believe and that they will not be tested, right? Allah ta'ala said, we will definitely test them just as we tested the people before them. So the dunya, respected brothers and elders, when we look at it with the lens of deen, when we understand the dunya with the lens of the Quran, through the sunnah of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, things begin to make sense. Right? Otherwise, this is a very hectic place. The dunya is not a fun place. The dunya is a place in where Allah subhanahu wa ta'ala has designed it to test us, to make it difficult for us. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, Allah ta'ala says, we're definitely going to test you. We're going to test you with all types of different difficulties. The world is not meant to be a place of ease. It's not meant to be a place where a person finds eternal happiness. Many people, especially disbelievers, are trying to create heaven on earth by indulging in their desires, by doing this, doing whatever their heart wants, and yet they will never attain it. No matter what they do, they will never attain it. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has not created the dunya for this. Rather, this dunya is simply to test us. And once the test is over, what will happen? Allah is going to destroy this dunya. And everything in it will be destroyed. It is a temporal realm. It is a temporal world which Allah subhanahu wa ta'ala has sent us to test us through difficulties. Right? الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah is testing us as it comes in Surah Al-Mulk. So the first type of sabr is sabr al-musiba.
that whenever a person goes through any sort of musibah, first of all, he should recognize that this is gonna happen. We're all gonna go through some sort of musibah. If there was anyone deserving of not going through difficulty, it would have been our Rasul sallallahu alaihi wasallam, who was the best of people, who was the kindest of people. He was the most muttaqi of people, the most knowledgeable of people, the greatest human being, the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And yet we see that his life was the most difficult. Allah subhanahu wa ta'ala tested him the most. Right? So none of us here are safe from difficulties. Rather, the test is Allah Ta'ala wants to see how we respond. This is why one of the English poets, he once said that 90% of life is what happens to us. 90% of life is what happens to us. And 10% of life is how are we responding to this. Meaning, majority of what is happening in our life, happening outside, is out of our control. It's out of our control. We cannot escape what Allah Ta'ala has written for us. Just like Hazrat Yaqub alayhi salam, when the brothers came and they asked him, send Yusuf alayhi salam with them, he didn't want to send him. And yet, he had to send him. Why? Because this is what Allah destined. He had to have been separated from his son, even though he didn't want to. Allah Ta'ala destined it. إِنَّ الْحَذَرَ لَا تَدْفَعُ الْبَلَاءَ. No matter how much cautiousness a person takes, what is meant to hit us is going to hit us. And what is meant to miss us will never hit us, because it is as Allah has written. So 90% of life is beyond our control. Right? We cannot control what's going to happen in the world. What we can control is how are we responding to this test. How are we responding to this test? Right? For example, a person gets sick. It's not in his control. It just happens to him. Right? I woke up yesterday with a sore throat. Right? It just happens. There's no control of it. I cannot do anything about it. What Allah Ta'ala wants to see, how are you responding to this test? How are you going to respond to this test? Right? Another philosopher, he once said that the only thing that the human being has control of, subhanAllah, these are golden words. The only thing which any of us have control of is our own actions. We have no control of anything else in this dunya. I cannot control my children. I cannot control my spouse. I cannot control the weather. I cannot control anything. Everything is out of my control. The only thing Allah Ta'ala has given me power over is my own actions and my intentions. What are my intentions and how am I acting? This is the only thing insan has power over. Everything else out of our control. Is out of our control. This is the purpose of our life, respected brothers and elders. And this story of Surah Yusuf should be reminding us to also adopt sabrun jameel. All of us are going to need this. This is what allowed Yaqub alayhi salam, Yusuf alayhi salam, to be able to go through these difficulties, being separated from father and from son, going through all sorts of trials and tribulations and accusations, and yet they came out of it. What allowed them to do this? It was sabr ala musibah. Understanding that whatever musibah inflicts a person, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala reminds us, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. The difficulties are going to come. Life is going to be hard. There are two things Allah is giving us here. Have sabr and you have your prayer. You have your prayer and you have your dua. This is your weapon. This is all we have. It is sabr. So a person who lacks sabr will have even a more difficult life. A person who lacks this quality of being patient, of having sabr, of understanding that I cannot control what's happening, but I can control how I respond. And Allah subhanahu wa ta'ala will reward us for our sabr. As it comes in one hadith, intidaru faraji ibadah, or kama qala sallallahu alaihi wasallam, that waiting for Allah Ta'ala's response is a form of ibadah. Many of people, they want children, they cannot have children. In many years, they might be trying to have children, they cannot have children. Many people, they might have been looking for jobs for months and months and cannot find a proper job. Many people might be looking for a spouse for years. Subhanallah, how many inquiries come in? How many brothers, how many sisters? Very difficult, especially in today's time, to find a spouse. May Allah Ta'ala make it easy for all of us. Respected brothers and sisters, this is Allah Ta'ala testing us. Allah is testing us. That are you going to give up? Are you going to lose himmah? Or are you going to keep your trust in me and continue making that dua? This is why the Prophet ﷺ, he reminds us that one of the things that stops the dua from being answered, one of the first things that cancels out our dua is when we stop making that dua, when we stop having sabr.
A person not having a child, he's like, you know what, I've been making dua for 2 years, I give up. That's the reason the child is not coming, because you gave up. As long as you continue having someone making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, that opening will come. As Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu was once on a journey, and he got the news that his brother had just passed away. He got off of his animal, he read the following verse that I recited, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, and he did 2 rakat salah and continued on with his journey. He just got the news of what? His brother has just died. He got off his animal, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, he recited the ayah, seek help of Allah subhanahu wa ta'ala through patience. And through salah, and he prayed 2 rakat, he continued on. Respected brothers and elders, when we adopt this quality of patience, what will happen is we will find beauty even in the difficulties. Even in the difficulties, and this is a high level. When a person gets to a certain level of patience with Allah subhanahu wa ta'ala's decree, then he will find sweetness even in his difficulties. Subhanallah, we do not ask for difficulties. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us, do not ask to be tested. Nobody wants to be tested. Right? And rather ask Allah Ta'ala for afiyah, the hadith mentions, for goodness in all affairs. But when we are tested, to be patient with that. And when a person trusts that this is out of my control, this is Allah subhanahu wa ta'ala is testing me, then he will find beauty in that, because he will recognize that this test is going to raise my ranks. When I'm patient with this difficulty, Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward me for this. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah Ta'ala said, the people of patience, who show true patience, I'm going to give them hisab, I'm going to give them ajr, and reward بِغَيْرِ hisab, no hisab. It's such a great reward that Allah Ta'ala doesn't even mention how much it is. How much it is, we cannot fathom, we cannot imagine the rewards which Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the people of patience. So we have to remember this. We will be tested. Life will be difficult. We'll be tested with our wealth, our children, our families, and our health. And we have to be patient with Allah subhanahu wa ta'ala, understanding Allah ta'ala is in control. And Allah will reward me for my patience. And as long as I have patience, one day that opening will come. And as long as a person has patience, he's waiting, he's in ibadah. This is what the hadith is saying. As long as you are waiting, you are continuing making dua for your spouse, for your child, whoever, whatever, for a job, whatever it may be, the opening is not yet coming. As long as you are patient making dua, you are in ibadah. This is what Nabi alayhi salatu wasalam is telling us. Number 2, second type of sabr is sabr ala ta'ah, to have sabr upon the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. What does this mean? This means that there are certain things in our deen which we have to do no matter what. For example, our 5 daily salah. Now, if a person does not have patience, it will be very hard for him to pray this 5 daily salah. Why? Because what will happen is, as we are living our lives, as we are working, we are going to school, we are doing this and doing that, the timing of salah is going to come. The timing of salah is going to come. We are going to have to prioritize our daily salah over other things that we are doing in the day. And we have to be patient with that. I have to stop doing I have to cut my workout short today. I really want to work out today. I really want to go to the gym. But I'm going to cut it short. Why? Because Maghrib Azan is at this time. I have to get to the masjid. So that's patience, right? It's patience out of ta'ah. It takes sabr to be able to be a 5 daily prayer of namaz. To be one who establishes his 5 daily salah, person has to have a level of patience. The third type of patience, Nabi alayhi salatu wasalam, can be derived from his words, is sabr al-ma'siyah. It is to have sabr in regards to sin, right? To have sabr against committing sins, right? The dunya, there are certain things which Allah Ta'ala has prohibited, right? Certain things we cannot watch, certain things we cannot touch, certain things we cannot taste, certain things we cannot drink, we cannot eat, we cannot consume. This is all, takes patience. A person must understand that I cannot wear, for the men, I cannot wear silk in this life. I must have patience. Doesn't matter how nice this sweater looks, how nice this shirt looks, how nice it feels. I cannot wear it because my Rasul sallallahu alaihi wasallam prohibited this for the men. I will not do it. What quality will allow a person? Sabr. Understanding that in the akhirah, Allah will give me sabr. We have to say no to the alcohol despite the entire society drinking it like water. Drinking it, enjoying it, the Muslim has to look at it and say no, sabr. Why? Because Allah Ta'ala is going to give me rivers of wine in the akhirah.
Subhanallah. Allah is going to give you rivers of wine which is non-intoxicating, which does not cause headaches and headaches and etc. What people feel in the morning, right? They drink at night, in the morning they're in a horrible state. Allah Ta'ala describes the wine of Jannah will not intoxicate you. You will enjoy the taste. You will have rivers of it. So the third type of sabr, respected brothers and sisters, is sabr ala ma'asiyah. It is to say no to the things that Allah Ta'ala has prohibited. And whatever we say no to in this life, Allah has given and prepared for us much better in the akhirah. Much better in the akhirah. Right? Subhanallah. You cannot marry any type of woman you want. You have to marry a Muslimah. In the akhirah, Allah Ta'ala is going to give you much more. Allah Ta'ala is going to give you much more. You cannot eat everything, but in the akhirah, Allah is going to give you much more. Eat whatever you want. As the hadith mentions, that people will be sitting and they'll be in Jannah and they'll be seeing a bird fly, and just in their heart it will cross, I wish I could, man, this looks tasty. And the blink of an eye, this bird is going to be cut up, roasted, barbecued, served in a tray right in front of them. Allahu Akbar. And the beauty of Jannah is such that with every bite, Allah Ta'ala is going to be increasing our pleasure. In this dunya, the first bite is the tastiest. And then what happens? It becomes less tasty. If you have pizza every day, you don't like pizza. If you have the same dish every day, you don't like it, because it's the nature of the dunya. In the akhirah, with every bite that we have, every ni'mah that we have, it will only get better and better and more pleasurable. And this is what we have to remember. It takes sabr. I must have sabr in this life. And this is what our fasting is reminding us. That if we can have sabr with food and drink, which is halal, then all of us have the strength to say no to the haram which Allah Ta'ala has prohibited, from looking at haram, from watching haram, from walking towards haram, from touching haram, consuming haram. All of us have this ability, respected brothers and elders. We all have this strength within us. Because today, here we are saying no to food. I could be in my room eating. I could go in the back room to have a sip of water. Nobody's watching. You guys can do it too. But we're saying no because we understand that there is going to come a day, there's going to come a time, as soon as the azan from Maghrib goes, I'm going to have my meal. This is how we have to treat life. We are fasting from certain things, and there will come a day where Allah Ta'ala will give us our iftar in Jannah, inshallah ta'ala. The entire life, it takes sabr. And this is why فَصَبْرٌ جَمِيلٌ Yaqub alayhi salam is adopting this. May Allah Ta'ala allow us to also adopt this quality of sabr. Moving forward, Allah Ta'ala mentions that as the next verse, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَالِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. That a caravan comes, they send their bucket down. Suddenly, a young boy appears. It is Yusuf alayhi salam. These people quickly hide him and they sell him off. وَالشَّرَوْهُ in the Arabic language, this word shara has two meanings. It can mean to buy or to sell. So if it, and this is going back to the opinions of the tabi'in, rahmatullah alayhi, Qatada radiallahu ta'ala anhu, he says that it is in the meaning of buying, meaning the people of the caravan, they bought Yusuf alayhi salam for a few bucks. The rahima ma'duda, few bucks, right? For just some change. And if it is the other opinion, which Ibn Kathir rahmatullah alayhi mentions, if it is in the meaning of selling, then it means that the brothers of Yusuf alayhi salam sold him. So whether he was bought or sold, the meaning is the same. It's just who is the verb going back to. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. As these brothers sold Yusuf alayhi salam, Allah Ta'ala says, وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. They were disinterested in him. They had no interest in Yusuf alayhi salam. That's why even if they could make more money, they didn't care. They just wanted to get rid of him. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala then continues the story. After he sold off to the people of the caravan, Allah Ta'ala skips many middle details. He goes from there all the way to when Yusuf alayhi salam now enters the house of the Aziz, of the governor of Egypt. Now what happened in the middle? Yusuf alayhi salam is taken from this caravan. They take him back to Egypt. The caravan was coming from Syria to Egypt. They picked him up from Canaan. They took him to Egypt. In Egypt, they took him to the bazaar and they bid him. They said, who will buy this boy? Who can offer the most? And eventually, he was sold to the governor of Misr. He was sold to the governor of Misr after a bidding, and they took him home and they said the following statement: وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرٍ.
لِمْرَأَتِهِ, the one who bought him from Egypt, said to his wife, right? He said to his wife, the Aziz, that make his stay very well. Honor his stay. Maybe one day this boy will grow up, he will benefit us, or we will take him as a child, we'll adopt him. So the Aziz of Misr, he bought him, and then he told his wife, what? Take care of him, look after him, make an honorable stay for him. One day he'll grow up, he'll benefit us, he'll work for us, he'll run errands for us, or maybe we'll just adopt him. So in the middle, all the story of the bidding, of going to Egypt with the caravan, this, that, it's all skipped. Why is it skipped? This is a question that might come. Why did Allah Ta'ala skip these details? The reason is, respect to and elders, the Quran is not a book of storytelling. The Quran is not here to tell us a story, although here is a story of Yusuf alayhi salam. Allah Ta'ala is skipping many details. The reason is because this is not a story book. This is book for guidance of our lives. This book is here to give us the principles. Allah Ta'ala is just mentioning the parts of the story which are relevant to us, where we can take lesson from. So many a times we see this where Musa alayhi salam story is mentioned, Isa alayhi salam story, but details of these things are not mentioned because Allah Ta'ala is not concerned with the details. It's not a book of history. Although it is there to correct history. The Quran, one of the purposes, is to correct the incorrect history. For example, the history of Isa alayhi salam, what really happened. The Quran is here to tell us what really happened. Right? What happened to the Ashabul Kahf? The Quran is here to tell us. What is the story of Dhul Qarnayn and Musa? The Quran is here to correct history. But it is not a book of history. It is Hudan lil Muttaqin. It is a book of guidance. It is a book for us to learn how to live our lives, how to gain the pleasure of Allah and attain eternal happiness. This is why Allah Ta'ala skips these details. And He takes us right into the story when Yusuf alayhi salam is bought by the Aziz of Misr, and he is now in the house of this Aziz. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Allah Ta'ala says, this is thus we established for Yusuf alayhi salam this role in the earth. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, and so that we can teach him the interpretations of dreams. Allah Ta'ala taught him the interpretations of dreams, as this is going to come into play later in the story when he ends up in prison. From the house of the Aziz, Yusuf alayhi salam then goes to the prison, and there this ta'wilul ahadith comes to help him. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala then says, after mentioning all this, that a person is reading the story and he thinks that these events are random. That these brothers took Yusuf alayhi salam, they threw him in a well. A random caravan came on its way from Syria, just happened to stop by. They picked him up, sold him, took him to the city, and they sold him to the king of Misr. And now he's in the house of the king of Misr. If somebody's reading the story, they're gonna think, what, this is random events. Oh, it's a random caravan. It just happened. Allah Ta'ala is reminding us at the end of verse number 21. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala is fully in control of everything that is happening in the story of Yusuf alayhi salam. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Most of the people, they don't understand. They don't know that everything that's happening is happening with the control of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the summary of Surah Yusuf, this ayah, verse number 21, the end of it. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. This is the entire summary of Yusuf alayhi salam story. Everything that is happening with the control, the hikmah of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is a reminder for us. It is a reminder for us that whatever is happening in our lives too always has meaning. There is a purpose. Allah Ta'ala is trying to teach us something. When a person goes through difficulty, he should be patient. He should ask himself, what does Allah want me to learn from this? What does Allah subhanahu wa ta'ala want me to learn from this situation? Everything that is happening for a reason. Allah Ta'ala does not do things for play or for fun. This is not Allah. Allah Ta'ala is Al-Hakim. He is the wise one. Everything that's happening in our lives, even though sometimes it may seem this was random, nothing is random. Nothing is random. We always have to reflect within ourselves. Why did this happen? What could be Allah Ta'ala's hikmah in this? What is Allah Ta'ala trying to teach me? May Allah subhanahu wa ta'ala grant us sabr, as we had the discussion on the different types of sabr. May He grant us sabr ala al-musibah, ala ta'a wa ala al-ma'siyah, to have patience in difficulties, to have patience in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, to have patience in staying away from the haram that Allah Ta'ala has prohibited. Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding and insight. Inshallah, we'll continue with the story tomorrow in the line of tafsir of the ayat concerning what happens now when Yusuf alayhi salam is in the house of the Aziz of Misr, and the whole story of Zulayfa and all this, and the different lessons that we can take from that. SubhanAllah,
very relevant lessons, right? These accusations, this false imprisonment. Today, we see people, many famous people, I'm not going to take any names, who are being imprisoned, who are being detained for months on end without any proper proof against them, without any proper court hearings, just locking people up. What happened with hundreds and thousands of Muslims in Guantanamo Bay, people wrongfully accused and thrown into prison without any sort of justice or with any due haq. Right today, many of those Guantanamo Bay prisoners are being released, our Muslim brothers, and there's a whole document, there's a whole series on YouTube where we can find where they're being interviewed and they're being asked, "How did you end up in Guantanamo?" And these stories are heartbreaking. I mean, they are heartbreaking. I mean, these fathers just being picked up from Pakistan, from Afghanistan, and being separated from with no due, just thrown into jail. The same thing is happening with Yusuf alayhi salam. False accusations are going to be thrown at him, and he is being thrown into the prison for many years. Subhanallah, how relevant is this time, this word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, we'll look at some of these lessons tomorrow with Allah ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun. Wa salamun ala al-mursalin. Inshallah, well done. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك للنعمة التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالتني فيه ما ليس لك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأستهديك لمراشد أمري وأستجيرك من شر نفسي وأتوب إليك فتب علي إنك أنت ربي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لي ما أخطأت وما تعمدت وما أسررت وما أعلنت وما جهلت وما علمت اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لي خطايا وذنوبي كلها اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اغفر لي وخطئي اللهم اغفر لي وخطئي وعمدي وهزلي وجدي ولا تحرمني بركة ما أعطيتني ولا تفتني فيما أحرمتني اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب ضربي إلى شيء صرفته اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر
واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن أمتها فاغفر لها وارحمها. اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك، أتقلب بلقائك وأؤمن بوعدك. أمرتني فعصيت ونهيتني فأتيت، هذا مكان العائد بك من النار. لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب عني غيظ قلبي وأجرني من مذلات الفتن ما أحييتنا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهدي قلبي واسلل سخيمة صدري. اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم اغسل الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقني من الخطايا كما نقيت الثوب من الدنس. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك التي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله إلا غيرك إلا أنت فاغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ارأف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووفقني حسن عبادتك. يا رب أسألك من الخير كله. يا رب افتح لي بخير واختمني بخير وآتني شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم زدنا علما وعملا. اللهم زدنا علما وعملا. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا فتنة للذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, most merciful Allah, Ya Allah, we begin with your praise, Ya Allah. Oh Allah, we begin with your praise and we begin by thanking, showing our gratitude towards you, Ya Allah. Oh Allah, you have granted us so many different blessings, Ya Allah. You have granted us the greatest of blessings, the blessing of Iman.
You made us from the greatest of nations, Ya Allah, the nation of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. You granted us the greatest of prophets and role models and examples to follow in Nabi alayhi salatu wassalam. Oh Allah, you granted us health, Ya Allah. You did not make us handicapped, Ya Allah. You gave us health, Ya Allah. There are so many who are suffering from all sorts of physical and health related issues, Ya Allah. Grant them afiyah and grant us the shukr that we are not tested in the same way, Ya Allah. We thank you for the families that you have given us, Ya Allah, the children that you have given us, Ya Allah. Oh Allah, we thank you for the parents that you have given us, Ya Allah. We thank you for the freedom, Ya Allah, the security, Ya Allah, the food that you have given us, the drink that you have given us, Ya Allah, the clothing that you have given us, Ya Allah. There are so many blessings of yours, Ya Allah, that we are not even aware of, Ya Allah. Accept our gratitude for all of those blessings, Ya Allah. Grant us tawfiq to be the servants of yours who are truly thankful, Ya Allah. Allow us to be people who are focused on our blessings and not our shortcomings, Ya Allah. Allow us to be people who are focused on our blessings and not the blessings of others, Ya Allah. Oh Allah, grant us true shukr, Ya Allah. Oh Allah, forgive us, Ya Allah. This month of Ramadan is a month of forgiveness, Ya Allah. Include us of the people who are forgiven, Ya Allah. Forgive us, Ya Allah. Forgive our brothers and sisters, our parents, and all of the Muslimin who have passed away, Ya Allah. Forgive all the pious servants of yours, Ya Allah, who have passed away, Ya Allah. Forgive the fuqaha and the muhaddithun and all those great scholars of the past, Ya Allah, through whose barakah and through whose hard work and sacrifices, Ya Allah, we are able to practice our deen today, Ya Allah. If it was not for their sacrifices, Ya Allah, we wouldn't even know how to practice our deen, Ya Allah. We make dua for all the righteous scholars of the past, Ya Allah. Fill their covers with nur, Ya Allah. Allow us to benefit from our scholars who are alive today, Ya Allah. Our senior elders who are above us, Ya Allah. Allow us to remain under their shade, Ya Allah. Allow us to benefit from them, Ya Allah. Allow us to honor our ulama, Ya Allah. Allow us to understand the rank of our ulama, Ya Allah. Oh Allah, grant us love for ilm, Ya Allah. Grant us love for ilm of the Quran, the Hadith, Ya Allah. Allow us to be people of the Quran, Ya Allah. Make us Ahlul Quran, Ya Allah. Make us people who recite the Quran every single day of our lives, Ya Allah. Oh Allah, oh Allah. Allow us to recite more and more Quran during this month of Ramadan, Ya Allah. Allow us to understand and make an effort to read the tarjuma of the Quran, Ya Allah. Allow us to sit in the halaqat of ilm, in the tafsir of the Quran, Ya Allah. Oh Allah, oh Allah. Allow us to follow in the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Allow us to embody every beautiful quality of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, his generosity, Ya Allah. Grant us the fikr and the gham and the concern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Protect us from the fitnas of this age, Ya Allah. Protect us from the fitnas of wealth, Ya Allah. Protect us from the fitna of the opposite gender, Ya Allah. Protect us from the fitnas of the Dajjal, Ya Allah. Oh Allah, oh Allah. Protect our iman and protect the iman of the coming generations and the youth, Ya Allah. Attract the hearts of the youngsters to the masjid, Ya Allah. Attach ours and their hearts to the masjid, Ya Allah. Oh Allah, oh Allah. Grant us the death upon the kalima La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Ya Allah. Resurrect us in the company of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and reunite us with our loved ones in the pious and the salaha in the akhirah in the highest levels of Jannah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Brother requested to make it downstairs for iftar and we can continue in our dhikr and dua inshallah. Ya wasi al-fadli yaghfir li. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليه توكلت وعلى رزقك أفطرت